بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر موسم کے کچھ انگور پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، میرے فرزندوں حسن و حسین کو میرے پاس لاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ انگور تناول کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حکم رسول کے مطابق روانہ ہوا اور جا کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ دونوں شہزادے گھر موجود نہیں تھے۔ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ دونوں شہزادے گھر نہیں ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے، اور ان کے نہ ملنے سے آپ پریشان نظر آتے تھے اور بار بار کھڑے ہوتے اور فرماتے، میرے بچوں کہاں ہو؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ تک ان بچوں کو پہنچائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ فرمایا، میں اپنے فرزندوں حضرت امام حسن اور حسین کی وجہ سے پریشان ہوں، اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل امین نے کہا، یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ دوانی کی طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ یہودیوں سے زیادہ مکار ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے خبر دی، یا حضرت حسن و حسین اس وقت بنو طٰہٰ کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اس باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا دونوں شہزادے سو رہے ہیں اور ایک خوفناک جانور ان کے پاس کھڑا ہے، اور اس کے منہ میں پھول کی ٹہنی ہے جس کے ذریعے سے وہ گویا ان کے چہرے پر ہوا کر رہا ہو۔ جب اس جانور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے منہ سے ٹہنی گرا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کہا، میں در حقیقت جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے میں ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا تو خدا نے مجھے سزا کے طور پر جانور بنا دی، پھر مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں ایسے مقرب بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر دے، تو ہو سکتا ہے خدا میرے حال پر رحم فرمائے اور مجھے دوبارہ فرشتہ بنا دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا اور انہیں پیار کیا تو وہ جاگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ فرشتہ ہے، لمحہ پر ذکر الہی سے غافل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا کے طور پر اس شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں، تم دونوں اللہ پاک سے اس کی سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ پاک، آپ کو ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمارے والد حضرت علی اور ہماری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ کہ آپ اس فرشتے کو سابقہ حالت پر پلٹا دیجئے۔ جیسے ہی دونوں شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبرائیل امین آسمان سے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوشخبری سنائی کہ دونوں شہزادوں کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے اور تمہیں سابقہ حالت میں پلٹا رہا ہے۔ پھر تمام فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے۔ پھر جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے خدا کے رسول، وہ فرشتہ جسے شفا نصیب ہوئی
آسمان کے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتا اور یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے کہ میری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادوں نے کی ہے۔